میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا صبا وہ چلے کی باغ پھلے، وہ پھول کھلے کی دن ہوں بھلے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کی ولادت کے وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے عرض کیا۔ اب اس شعر کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ لوا کے تلے ثنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم غلاموں کی حاضری ہو تو ہم سب اس طرح سے عرض کریں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اب کریمانہ حال دیکھو۔ سرکار اپنا سر سجدہ میں رکھیں گے، میرے سرکار رب کا سجدہ قیامت کے میدان میں کریں گے۔ آپ کا سر کریم 7 دن 7 رات سجدہ میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، یا محمد ارفع راسکا، محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم بخشش جس کی چاہو بخشا جائے گا۔ 3 اعلان محبوب کے لیے قیامت کے دن ہوگا۔ میرے سرکار کو رب تعالیٰ فرمائے گا اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم بخشش چاہو بخشا جائے گا۔ میرے سرکار اب دیکھیے کہتے کیا ہیں رب کی بارگاہ میں، مانگتے کیا ہیں رب کی بارگاہ میں، اور کس کی بخشش چاہتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ میرے سرکار اپنے سر کریم کو سجدہ سے اٹھائیں گے، خوشی کے آنسو جاری ہوں گے نگاہ نبوت سے۔ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مغفرت کی بشارت عطا فرمائیں گے گنہگاروں کو، پاپیوں کو۔ تو گنہگار پاپی خاطی بخشش کی بشارت سننے کے بعد مسکرا اٹھیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں، پیش حق مزودہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قریبانہ حال ذرا دیکھو۔ میرے سرکار کے مقدس آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہوں گے۔ آنکھوں میں آنسو 2 ہی وقت آتے ہیں، یا تو انتہائی خوشی حاصل ہو تب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا تو انتہائی غم ہو تب آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے سرکار کو انتہائی خوشی حاصل ہے۔ آقا کریم اتنے خوش ہیں کہ تشکر کے آنسو نگاہ پاک سے جاری ہو گئے، اور سب کو بشارت دے رہے ہیں اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اب آئی شفاعت کی ساعت آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے۔ اللہ اللہ، اے گھبرانے والوں اب چین و سکون میں آ جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دریائے کرم دیکھو، اب سرکار کی عظمت ملاحظہ کرو۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، اے مسلمانوں، نبی کونین کی عظمت کو جو لوگ مدینہ شریف ہی کی گلیوں سے سمجھنا چاہتے ہیں، مکہ طیبہ سے دیکھنا چاہتے ہیں، مقام احد مقام خندق سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بجائے ان جگہوں سے دیکھنے کے آئے ذرا دیکھیں قیامت کے میدان کا نقشہ سامنے رکھیں، تب وہ دیکھیں عظمت مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ذرا ملاحظہ کرتے چلیے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں آپ عرض کیا کریں گے؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی۔ تو میرے سرکار کہیں گے کیا؟ ذرا دیکھو، میرے آقا عرض کریں گے پروردگار یہ سب تیرے بندے ہیں، ان کا حساب و کتاب جلد فرما دے۔ رب تعالیٰ قبول فرمائے گا، اب حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ حساب و کتاب کتنی دیر میں ہوگی؟ آؤ ذرا دیکھو، صرف 6 گھنٹہ کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر،
اکبر، اور کیسے کیسے لوگ بخش دیے جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ 4 ارب 90 کروڑ 77 لاکھ مومنین کی مغفرت بلا حساب و کتاب کر دی جائے گی۔ اللہ اللہ، اور صرف 6 گھنٹے کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 6 گھنٹے کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم ہوگا تو مفتی واجد علی صاحب نے تو حدیث سنا دیا تھا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا، پھر یہ سارا وقت کس لیے ہوگا آخر؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کہ میرا فلاں بندہ جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں کے پاس اتنی نیکیاں ہیں، فلاں کے پاس اتنی برائیاں ہیں، فلاں اتنی نیکیاں کرے گا، فلاں اتنی اچھائیاں کرے گا، جنتی کو جنت میں ڈال دے، جہنمی کو جہنم میں ڈال دے، کوئی احتجاج نہیں کر سکتا۔ یہ حساب و کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہنگامے محشر کی ضرورت کیا ہے؟ میزان کی ضرورت کیا ہے؟ پل صراط قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مقام محمود کی ضرورت کیا ہے؟ پھر سرکار کے یہ بخشوانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن حدیث کی روشنی میں بیان دے رہے ہیں کہ یہ سارا وقت اظہار مصطفیٰ کی عظمت کے لیے ہوگا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارا کام آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہوگا۔ یہ پل صراط آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے، یہ میزان آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے، یہ حساب و کتاب آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے، یہ مقام محمود آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے، یہ مقام شفاعت آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو پیارے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا یہ سب تیرے بندے ہیں، ان کا حساب و کتاب جلد فرما۔ میزان قائم کر دیا گیا ہے، میزان پر امت محمدیہ کے لوگ پہلے چڑھائے جائیں گے، پہلے ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت میں 120 صفیں لوگوں کی ہوں گی، جس میں سے صرف 80 صفیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی، بقیہ 40 صفوں میں سارے نبیوں اور رسولوں کے امتی ہوں گے۔ اتنی تعداد ہوگی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان جاؤ، اپنے آقا کی عظمت دیکھتے چلو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی لائے جا رہے ہیں، میزان پر چڑھا دیا گیا ہے امتی کو۔ اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ شرم و ندامت سے اس کی آنکھ جھک جائے گی، نگاہ جھک جائے گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، وہ رونے لگے گا، اس کی ہچکی بچ جائے گی۔ حکم ہوگا اس کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے چلو، جہنم کی طرف لے جایا جانے لگے گا۔ جیسے جہنم کی طرف لے جائیں گے وہ آواز دے گا، انظر یا رسول اللہ، میرے سرکار میری طرف نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ مجھے بچائیے، اے میرے سرکار ہمیں جہنم سے بچائیے۔ جیسے وہ آواز دے گا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا نقشہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ اللہ، اب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ فرشتوں کیا بات ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کا امتی ہے، اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، میزان پر بھی چڑھایا گیا، یا رسول اللہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے واپس کرو۔ اب فرشتے دیکھ رہے ہیں، حکم رب کا ہوا ہے جہنم کی طرف لے جاؤ، محبوب کا حکم ہو رہا ہے واپس کرو۔ اب فرشتے دیکھ رہے ہیں، تب تک غیب سے ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں میرے محبوب کا کہا مانو، میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ اللہ اللہ، اب میزان کی طرف پھر سے لے جایا جائے گا، اور میزان پر جیسے چڑھایا جائے گا تو اب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائیاں ختم ہو گئی۔ فرشتے حیران ہو کر کے عرض کریں گے یا رسول اللہ، ابھی جب میزان پر چڑھایا گیا تو اس کے پاس نیکیاں نہیں تھی، یا رسول اللہ یہ نیکیاں ہی نیکیاں کیسے آ گئی؟ تب تک ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب میزان کے قریب کھڑا ہو کر کے قیام فرما ہو اور اس کے امتی کے اعمال تولے جا رہے ہوں، تو محبوب کے سامنے امتیوں کے برے اعمال دکھائے جائیں۔ میں نے اپنے محبوب کی عظمت کے اظہار کے لیے اس کے سارے بدعمالیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ اکبر، اسی لیے کہا گیا ہے کہ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، اچھا ہوگا۔ اور جذبہ عشق بتاوت
سامنے جب میرے محبوب کا جلوہ ہوگا، جلوہ ہوگا، سامنے جب میرے محبوب کا جلوہ ہوگا، جلوہ ہوگا۔ اللہ اللہ، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا امتی میزان پر چڑھایا جائے گا۔ امتی کے پاس عمل نہیں ہے، اس کے پاس بھی برائیاں ہی برائیاں ہیں، گناہ کا دفتر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہ دیکھ تیرے گناہ کا دفتر ہے، یہ دیکھ تیرے کالے کالے کارنامے ہیں جو تم نے دنیا میں کیا تھا اور سوچا تھا کہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اے خدا کے بندو، گناہوں کو چھوڑ دو، خدا کی قسم زمین کے جس حصہ پر تم پاپ کر رہے ہو، کل قیامت کے دن زمین کا یہ حصہ گواہی دے گا تمہارے خلاف۔ اے میرے پروردگار، تیرے بندے نے مجھ پر یہ جرم کیا ہے، میرے اوپر یہ خطا کی ہے، تمہارے جسم کے اعضاء بول پڑیں گے تمہارے خلاف۔ خطاؤں سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو رب کی بارگاہ میں۔ آؤ ذرا دیکھو، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھر وہ پکارے گا، یا رسول اللہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہے، اے میرے سرکار، اے میرے آقا، اب ہمارے کام آؤ۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کیا ہے، عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، یہ آپ کے امتی کا عمل نامہ ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ اس کے کالے کالے کرتوت ہے، ذرا دیکھیے، یہ اس کے اعمال ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں اس کو بند کرو، اس کو بند کر لیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں، کیوں سوتے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اور جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ اللہ 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 اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ اب رنگایا ہے ان لوگوں کو، اپنے آقا کی عظمت کو سن لو۔ عظمت مصطفیٰ اگر آپ کے ذہن و فکر میں ہو تو دیوبندی دیوبندی وہابی سہابی لہابی کھہابی سب کچھ نہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی بدماش قوم ہے۔ اگر ان کی بدماشیوں کو دیکھنا ہو تو صرف ان کی ایک بات میں بتاؤں گا اخیر میں، آپ تعجب کرو گے یہ کتنی بڑی بدماش جماعت ہے، اور بھارت میں مسلمان خوش عقیدہ جماعت اہل سنت جماعت کے لیے یہ کس طرح سے منحوس ثابت ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ عظمت مصطفیٰ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ذرا دیکھو اور اعلیٰ حضرت کو سمجھو، سرکار کے عاشق ہیں، انہوں نے اپنے آقا کی عظمت کو، سیرت کو کس طرح سے بیان کیا۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پھر میزان پر چڑھایا گیا، تولے جا رہے ہیں اعمال، نیکیاں نہیں ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، اسیر کر لیا جائے گا، بندی بنا لیا جائے گا، لے کر کے جیسے اس کو چلیں گے پکارے گا یا رسول اللہ انظر حالنا، میرے سرکار دیکھو ہمیں یا رسول اللہ۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی ہے، میرے آقا، میرے سرکار اب مجھے بچاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہونے لگیں گے، گناہگار کہے گا فرشتوں سے ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، فرشتے کہیں گے کیوں؟ وہ بول پڑے گا اعلیٰ حضرت کی زبان میں، دیکھو وہ مسکراتے ہم اسیروں کی طرح، اور خرمن سیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے۔ اللہ کے فرشتے وہ دیکھو سید المرسلین آ رہے ہیں مسکراتے ہوئے، وہ بشیر و نذیر آ رہے ہیں، وہ میرے سرکار آ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ کے فرشتے کیا ہے یا رسول اللہ، یا آپ کا گنہگار امتی ہے، اس کے پاس پاپ ہی پاپ ہے، زنجیروں میں جکڑ کر کے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں اس کے زنجیروں کو کھول دو، اس کی کڑیاں توڑ دو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جائے کہ گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम की ताकत मुलाहजा करो, सरकार की आजमत को देखो, ये क़यामत का मैदान है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह से बख्शिश फरमाएंगे, मेरी सरकार शफाअत का दरवाजा खोल देंगे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ये गुनहगार जमात है, बख्शिश फरमा। महबूब कबूल कर लिया, परवरदिगार इस जमात की बख्शिश फरमा दे। महबूब कबूल कर लिया, महबूब रब की बारगाह में अर्ज करते जा रहे हैं, रब की तरफ से इजाबत मिलती चली जा रही है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुनहगार उम्मती बख्शे जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान होगा, मेरी उम्मत के सिद्दीकों तुम भी शफाअत करो। अब सरकार की उम्मत के नेकोकार परहेजगार शुहदा सिद्दीकीन हुज्जाज हुफ्फाज उलमा ये सब सरकार के इशारे पर हुक्म पर रब की बारगाह में शफाअत करना शुरू करेंगे। चुनांचे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के सुलहा शफाअत फरमाएंगे। अगर अल्लाह ताला ने किसी के हज को कबूल फरमा लिया है तो हाजी अपने घर के 400 अफराद की को जहन्नम से बचाएगा। हाफिज कुरान 29 आदमियों को जहन्नम से बचाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका हो। उलमाए दीन शफाअत करेंगे, बुजुर्गाने दीन शफाअत करेंगे, अइम्मे किराम शफाअत करेंगे। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा की शफाअत होगी, हनफियों की मग़फ़िरत हो रही है। इमाम शाफ़िई रब की बारगाह में सिफारिश करेंगे, शाफ़िइयों की बख्शिश हो रही है। इमाम अहमद हम्बल सिफारिश कर रहे हैं, हम्बलियों की मग़फ़िरत हो रही है। इमाम मालिक सिफारिश कर रहे हैं, मालिकियों की बख्शिश हो रही है। गौसे आज़म रब की बारगाह में सिफारिश कर रहे हैं, कादरी बख्शे जा रहे हैं। आला हजरत अज़ीमुल बरकत रब की बारगाह में सिफारिशी होंगे, रज़वी बख्शे जा रहे हैं। बरकतुल्लाह शाह मारहवी सिफारिशी होंगे, बरकाती बख्शे जा रहे हैं। ये बुजुर्गाने दीन रब की बारगाह में, ये नेकोकार रब की बारगाह में सिफारिश करें कि गुनहगारों की मग़फ़िरत हो रही है। अल्लाह अल्लाह आप जरा मुलाहज़ा फरमाएं, अब जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे और दोज़खियों को दोज़ख में डाला जाने लगेगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला दी जाएगी, या रसूल अल्लाह अब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही है, मेरे सरकार पुल सिरात के किनारे तशरीफ फरमा होंगे और रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, रब्बे सल्लिम परवरदिगार सलामती अता फरमा, मौला सलामती अता फरमा। मेरी उम्मत गुजर रही है, मेरी उम्मत गुजर रही है। मुसलमानों ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहे हो, मीज़ान अमल पर तुम्हारे काम आ रहे हैं, तपिशे महशर में तुम्हारे काम आ रहे हैं, हौज़े कौसर पर तुम्हारे काम आ रहे हैं, पुल सिरात से गुजर रहे हो तो तुम्हारे काम आ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में सलामती की दुआ मांग रहे हैं तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में सलामती की दुआ मांग रहे हों और हम सब लोगों को उस वक्त पुल सिरात से गुजरना हो तो हमें अब घबराने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे माहौल में जब हम गुजरेंगे पुल सिरात से तो हमारे गुजरने की कैफियत इस तरह से होगी कि पुल से करते गुजरिए, पुल से आप करते गुजरिए कि है रब सल्लल्लाहु सदाए मोहम्मद, सदाए मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे और मेरे सरकार तो पुल सिरात के किनारे कयाम फरमा होंगे। आका का हुक्म होगा जिब्रील अमीन को भी इत्तला दे दो। हजरत जिब्रील को कब इत्तला दी जाएगी जरा इसको भी देखो। मेरे सरकार जब मेराज शरीफ में तशरीफ ले गए थे, हजरत उम्म हानी के घर से चलने लगे थे तो शोखी कर दिया था बुराक सवारी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार होने लगे तो बुराक शोखी करने लगा, मचलने लगा। हजरत जिब्रील ने कहा बुराक ठहर, तू नहीं समझता है ये इमामुल अंबिया है। तब तक बुराक बोल पड़ता है ये सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन में जान रहा हूँ ये सैयदुल मुरसलीन है, मेरे आका है। मैं गुस्ताखी की बुनियाद पर शोखी नहीं कर रहा हूँ बल्कि मेरा मचलना इसलिए है कि जैसे आज मेरे सरकार मेरे ऊपर सवार होकर के खुदा के कुर्ब में चल रहे हैं, ऐसे कयामत के मैदान में मेरे सरकार जब कयामत के मैदान से तशरीफ लाएं जन्नत में तो मुझी पर सवार होकर के तशरीफ लाएं। आज मैं सरकार की बारगाह में ये भीख मांग रहा हूँ, मेरी तमन्ना है आप सरकार से कह दीजिए। तब तक हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप सुन रहे हैं बुराक क्या कह रहा है। अब जरा मुलाहिजा फरमा, बुराक खुद भी तो सरकार से अर्ज कर सकता था लेकिन दरमियान में हजरत जिब्रील का वास्ता बना रहा है और हजरत जिब्रील से कह रहा है ए सईदुल मलाइका आप कह दीजिए सरकार से कि कल क़यामत के मैदान में भी मेरे आका मुझे को सवारी होने का शरफ बख्श दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सुन रहे हैं आप बुराक क्या कह रहा है। आका ने फरमाया हाँ जिब्रील मैंने सुन लिया, जिब्रील इससे कह दो कि क़यामत के दिन मैं इसी पर सवार होकर के जन्नत में जाऊंगा, इसकी यह भी तमन्ना पूरी कर दी जा रही है। तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत
فرماتے ہیں ارے یہ نبی کا وہ دربار ہے کہ نبی کی بارگاہ میں فریاد براقی براق بن رہا ہے فریادی، تو اس کی فریاد سنی جا رہی ہے، چڑیا فریادی بن رہی ہے تو ان کی فریادیں سنی جا رہی ہے، ہرن فریادی بن رہی ہے تو اس کی فریاد سنی جا رہی ہے، اونٹ فریادی بن رہا ہے تو اس کی فریاد سنی جا رہی ہے۔ ارے تو امت محمدیہ ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں فریادی بن کر کے اپنے نبی کو پکارے گا تو تیری فریاد کیوں نہیں سنی جائے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت ام ہانی کے گھر سے اور براق پر سوار ہو کر کے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں ٹھہرتے ہیں سدرا کے مقام پر پہنچے، اور جب سدرا سے آقا تشریف لے جانے لگے تو حضرت جبریل سے فرماتے ہیں جبریل تمہاری بھی کوئی تمنا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میری بھی ایک تمنا ہے، میری تمنا تو یہ ہے کہ آپ جب ام ہانی کے گھر سے چلنے لگے تھے تو براق نے یہ تمنا کی تھی کہ آپ قیامت کے میدان میں اسی کو سواری کا شرف بخشیں اور جنت میں تشریف لے چلائیں، مگر میری تمنا یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں پلسرات سے جب آپ کی امت گزرے تو میں اپنا پر فرش بنا دوں آپ کی امت کے لیے، یہ میری تمنا ہے۔ اللہ اللہ، اب آج امت محمدیہ پلسرات سے گزر رہی ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اہل صراط روح انی کو خبر کریں اور جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، فرش پر کریں۔ جبریل امین کو اطلاع دی جائے، حضرت جبریل امین تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے غور کیا وہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین جو اپنے پر کو آپ کے لیے فرش بنا رہے ہیں کہ امت محمدیہ کے لوگ پل صراط سے اس شان سے گزر جائیں، یہ کس کے صدقہ میں ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں۔ ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو پیارے، کہ ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو کہ جس کو کوئی اختیار نہیں ہے، جو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی جنت نہیں دلا سکتے ہیں، جو مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں، ایسے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جو ایک معمولی انسان تھے، ایسے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جن کی تعظیم بڑے بھائی کسی کرنی چاہیے، ایسے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جن کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہی جرم ہے امام احمد رضا خان کا۔ ایسے مجرموں کو پکڑ کر کے قوم کے سامنے پیش کیا تھا اور بتا دیا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، ایسے مجرموں کے کرائم سے تمہیں دور رہنا ہے، ایسے مجرموں کے قرب سے تمہیں بھاگنا ہے۔ اے مسلمانوں، احسان ہے ہندوستان کی سرزمین پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد اعظم کا، انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے اور ان ڈکیتوں کے چہرے سے نقاب ہٹا کر کے ان کے چہرے کو سامنے کر دیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں، یہ نبی کی عظمت کو کھلواڑ بنانے والے لوگ ہیں، یہ اسلام اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ان کے آگے آگے تمہیں بھاگ کر کے جانا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں اپنے بزرگوں کی چوکھٹوں سے لپٹے رہنا ہے تاکہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے۔ اعلیٰ حضرت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ امام احمد رضا خان نے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کو کافر بنا ڈالا ہے۔ نادان کافر بنانا تو سمجھتا بھی ہے کسی کو کہتے ہیں، امام احمد رضا خان نے تو اتنی احتیاط کی ہے، اتنی احتیاط کی ہے۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو اتنا احتیاط فرما رہے ہیں کہ شفاعت کی احادیث بیان فرماتے ہیں ایسے ایسے مجرموں کے لیے، اتنے بڑے بڑے پاپی ہیں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہیں۔ حضرت امام احمد رضا نے کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہا ہے، پھر تم کہہ دو گے کہ اتنی نمازیں بڑے بڑے مولوی لوگ پڑھتے ہیں، اتنا کلمہ بڑے بڑے مولوی لوگ پڑھتے ہیں، ان سب کو کیسے کافر کہہ دیا گیا؟ پیارے ایک بات اور میں بتا دوں، پہلے ایک دور ایسا تھا کہ جب میرے سرکار نے اعلان کیا کلمہ پڑھو، جو لوگ کلمہ پڑھے ایمان لے آئے صحیح العقیدہ مسلمان ہیں صحابی ہیں، وہ سب کے سب بخشے جائیں گے۔ جب نماز فرض ہو گئی تو اب نماز بھی پڑھیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں صرف کلمہ پڑھتا ہوں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اسلام میں نہیں رہ جائے گا، کافر قرار دے دیا جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں مگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تب بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھوں گا مگر میں زکات نہیں دوں گا تب بھی کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ کہے میں زکات دوں گا روزہ رکھوں گا نماز پڑھوں گا کلمہ پڑھوں گا لیکن میں قرآن نہیں مانتا ہوں تو کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ
کہے کہ میں یہ سب کروں گا لیکن میں حج نہیں مانتا ہوں، نہ کروں گا تو کافر ہو جائے گا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمان تو کلمہ ہی پڑھ کر کے ہوتا ہے، لیکن نماز کا اگر انکار کر دے، روزے کا اگر انکار کر دے، حج و زکات کا اگر انکار کر دے، ان فرائض کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نجد کی بدماش اولادوں، فرائض کا انکار کیا جائے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر عظمت مصطفیٰ کا انکار کیا جائے تو کیا کافر نہیں ہوگا؟ کلمہ پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے اگر عظمت مصطفیٰ کا انکاری ہے تو 1000 بار کلمہ پڑھتا رہے، اس کا کلمہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس کا کلمہ اس کا پڑھنا کام نہیں آئے گا۔ عظمت مصطفیٰ کے ساتھ جب کلمہ پڑھے گا تب اسے کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اور اگر عظمت مصطفیٰ نکال کر کلمہ پڑھ رہا ہے تو نماز روزہ کرتا رہے، وہ عظمت مصطفیٰ کا منکر ہے تو قطعاً مومن کہا ہی نہیں جائے گا۔ میں بتا دوں ایک حدیث کے حوالہ سے، ابریز شریف ایک کتاب ہے تصوف میں، ابریز شریف میں یہ حدیث ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے ایک جوان کا ذکر کیا، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں ایک جوان ہے جو بہت نماز پڑھتا ہے، بڑا نیکوکار ہے، بڑا عمل والا ہے۔ صحابہ تعریف کر رہے تھے، تب تک وہ جوان سرکار کے سامنے آ گیا۔ جیسے سرکار کے سامنے وہ جوان پہنچا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہی جوان ہے جس کی تعریف ہم کر رہے تھے۔ میرے آقا نے اس کی طرف دیکھا، اس نے سرکار کو سلام کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا تو اپنے دل میں یہ نہیں سوچ رہا ہے ابھی ابھی کہ یہاں تجھ سے کوئی اچھا نہیں ہے؟ اس جوان نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں اپنے دل میں سوچ رہا ہوں۔ اس نے اپنے دل میں سرکار کے سامنے صرف اتنا ہی سوچا کہ یہاں مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، اپنے عمل پر گھمنڈ کرتے ہوئے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے دل کے سوچنے کو جان لیا۔ اب وہاں سے وہ سرکار کو سلام کر کے چلا آیا مسجد میں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو اس کو قتل کر دے گا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ نے نماز پڑھنے والے کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ سرکار فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کر دے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں قتل کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق گئے، فوراً واپس آ جاتے ہیں، ان کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ یہ تو نماز کی نیت باندھ چکا ہے۔ حضرت ابوبکر اپنے دل میں سوچنے لگے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ نبی نماز پڑھنے والے کو قتل کا حکم کیسے دیں گے؟ ہاں آپ فرماتے ہیں کون ہے قتل کرے گا؟ تب تک حضرت عمر فاروق اعظم بڑھے، یا رسول اللہ میں اس کی گردن مار دوں گا۔ آپ جب گئے تو وہ رکوع میں جا چکا تھا۔ آپ سوچنے لگے رکوع میں جانے والے کو سرکار کیسے فرما دیں گے؟ چنانچہ پلٹ پڑے۔ تب تک میرے آقا تیسری بار فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ تب تک مولا کائنات فرماتے ہیں میں عرض کرتے ہیں میں قتل کر دوں گا۔ آقا فرماتے ہیں ہاں علی تم ضرور قتل کر دیتے مگر اس کو پاؤ تب۔ میرے سرکار نے جیسے اتنا ارشاد فرمایا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے بڑھے، مسجد میں گئے، دیکھا تو نماز پڑھ کر کے نکل گیا تھا۔ سب تشویش میں پڑ گئے، آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ سبوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ضرور اسے قتل کر دیتے مگر ہم نے سوچا کہ آقا نمازی کو مارنے کے لیے حکم کیسے دیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ نماز روزہ کی رٹ لگانے والے نجدی بدماشوں، سنو، سرکار کی سیرت بیان کرنے والوں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جوان کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ آقا فرماتے ہیں علی ضرور تم قتل کر دیتے مگر پاؤ تب۔ میرے آقا کا علم غیب بھی دیکھو، سرکار یہ بھی نشاندہی کر رہے ہیں گویا علی اب تم اسے پاؤ گے نہیں، نکل گیا۔ آقا فرماتے ہیں اگر وہ قتل کر دیا جاتا جوان تو قیامت تک میری امت میں فتنہ نہ ہوتا۔ اللہ اور بتاؤں، کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہ کہو، اٹھاؤ قرآن دیکھو، مسجد زرار کا واقعہ پڑھو، سورہ منافقون قرآن میں ہے، سورہ منافقون کا ترجمہ اردو میں پڑھتے چلے جاؤ، دیکھ ڈالو اور پورا ترجمہ پڑھنے کے بعد فیصلہ دینا۔ سورہ منافقون سورت سے تمہیں کیا سبق حاصل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے فلاں کو فلاں کو فلاں کو دیکھا ہے، وہ آپ کا کلمہ بھی پڑھتا ہے مگر کبھی کبھی آپ کی شان میں کچھ بک بھی جاتا ہے، میرے سرکار خاموش ہیں۔ جب سورہ منافقون نازل ہوئی، سرکار مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے، جمعہ کا دن ہے، منبر پر تشریف فرما ہوئے، مسجد نبوی کھچا کھچ نمازیوں سے بھری ہے۔ کوئی غیر کلمہ پڑھنے والا سرکار کے دور ظاہری میں مسجد نبوی میں داخل ہو سکتا تھا؟ تھی کسی کے اندر ہمت؟ سب کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، سب نماز پڑھنے گئے ہیں، میرے آقا منبر پر تشریف فرما ہوئے، خطبہ دینا شروع کیا، ارشاد فرمایا، میرے سرکار نے آیت تلاوت کرتے ہوئے
کہ میری مسجد میں جتنے منافق ہیں وہ سب کے سب نکل جائیں. کوئی نہیں نکل رہا ہے، سب خاموش ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت دن ہم لوگوں پر کوئی نہیں آیا جب میرے سرکار نے مسجد میں اعلان فرمایا تھا اگر منافقین نہیں نکلتے ہیں تو میں ایک ایک کا نام لے کر ابھی نکالوں گا. علم غیب کا اس سے بھاری ثبوت اور کیا لوگ ظالموں، حرام خوروں. سرکار فرماتے ہیں اگر نہیں بھاگو گے ہماری مسجد سے تو ابھی ایک ایک کا نام لے لے کر کے نکالوں گا. صحابہ کہتے ہیں ہم سب گھبرا گئے، رونے لگے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہم معافی مانگنے لگے اپنی خطاؤں سے. اے پروردگار اپنے محبوب کی آبرو کے صدقہ میں آج ہمیں بچا لے. وہ سب ڈر گئے کہ آج رسول اللہ جس کا نام لے لیں گے وہ منافق رہے گا. ڈرتے تھے ہائے افسوس ایسا نہ ہو میرا نام آ جائے، ایسا نہ ہو میرا نام آ جائے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے دل میں کوٹ کوٹ کر عشق مصطفیٰ بھر لیے تھے کہ آج میرے سرکار ہمیں فرما دیں گے کہ پہاڑ سے ٹکرا جاؤ تو ہم پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے، جو رسول اللہ حکم دیں گے ہم اس کو عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اے میرے پروردگار ہمیں نفاق سے بچا لے بچا لے بچا لے. اس سے بڑا کوئی ثبوت چاہیے؟ چلاتے ہو علم غیب پر علم غیب پر. میرے آقا نے فرمایا بھاگو ہماری مسجد سے ورنہ بھی ایک ایک کا نام لے کر نکالوں گا. وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے کہ نہیں؟ کون تھے وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے تو اتفاق و اتحاد کی دعوت دینے والے لوگ لوٹ لیا بے ایمان لیڈروں نے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان. آج جو ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی طور پر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی نشاندہی سن 1919 میں امام احمد رضا خان اعلی حضرت مجدد اعظم نے کر دیا تھا. جب یہی قوم کے لیڈر یہ مسٹر ابوالکلام، یہ مسٹر جناح، یہ مسٹر گاندھی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، عبدالباری فرنگی محلی، عبدالماجد دریابادی، یہ سب کے سب لوگ جب سیاسی پلیٹ فارم پر ایک ہو کر کے اور یہ ذہن و فکر دے رہے تھے کہ ہندوستان سے انگریزوں کو بھگایا جائے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ذہن و فکر دے رہے تھے کہ مسلمانوں کو متحد ہو کر کے ہندوستان میں اسلامی دشمن جتنی طاقتیں ہیں سب کا مقابلہ کیا جائے ورنہ ایک طاقت کا مقابلہ کر کے بھگا دیا جائے گا. کل یہی دوسری طاقت ہمارے لیے سوانح روح بن جائے گی اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا بھارت کی سرزمین پر. وہی آج ہو رہا ہے جو امام احمد رضا خان نے سن 1919 میں کہہ دیا تھا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن امام احمد رضا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سیاسی پلیٹ فارم کی جو تجویزیں رکھی تھی ان تجویزوں پر خدا کی قسم اگر اس وقت کے یہ بکاؤ لوگ گاندھی کے پیچھے چلنے والے لوگ نہ بکے ہوتے تو ہندوستان کا مسلمان آج اس طرح سے روتا اور بلکتا ہوا نہ دکھائی دیتا. لوٹ لیا بے ایمانوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو. آج تمہیں ہندوستان کے مشرکوں کے سامنے پسپا ہونا پڑ رہا ہے. سن 1918 میں سوراج قائم کرنے کے لیے پلان بنا تھا جو آج رام راج لانے کا قانون دیا جا رہا ہے. یہ سن 1918 میں پلان بنایا گیا تھا، آج کا پلان نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے آج گو کشی کا معاملہ جب آتا ہے تو 302 کا ملزم اتنا سخت قرار نہیں دیا جاتا ہے. اگر کسی کے ہاتھ سے کسی گائے کی جان چلی گئی جو سزا اس کو دی جاتی ہے. معلوم ہے کیسے یہ پلان بنا تھا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے زمینداری کے گاؤں بدائن شریف کے قریب کرتولی میں تھے. وہاں پہنچ گئے تھے لوگ فتویٰ پوچھنے کے لیے. مولانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں ہندوستان میں گائے کی قربانی واجب ہے، ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے یہاں گائے کی قربانی کی جائے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھانپ لیا. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا یہ تو مسلمانوں پر بڑا زبردست حملہ ہے. یہ مسئلہ نہیں پوچھا جا رہا ہے، یہ حملہ کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے لوگوں کے قلم چوک گئے تھے. اعلیٰ حضرت نے فوراً لکھا شاعر اسلام ہے، اسلامی پہچان ہے اور واجب کا مسئلہ پوچھ رہے ہو. مسلمانوں کی معیشت پر حملہ ہے. گاؤں کے ذبیحے کی پابندی نہیں ہے، مسلمانوں کو ذبح کر ڈالنا ہے. لوگ نہیں مانے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ الگ رکھ دیا گیا، بکاؤ لوگوں کا فتویٰ الگ ہوا
اور ہندو مسلم اتحاد کمیٹی بنا کر کے یہ قانون پاس کر دیا گیا. بریلی شریف کی سرزمین پر بڑا احتجاج ہوا, بڑے بڑے جلسے ہوئے بھارت کی سرزمین پر. اسی جماعت رضائے مصطفیٰ کے تحت جو جماعت یہاں کے نوجوانوں نے اپنائی ہے اور جو فارمولہ ان جوانوں نے لیا ہے, یہی وہ جماعت تھی جب اعلیٰ حضرت نے قائم کیا تھا. اس کے سارے مقاصد رکھے گئے تھے. مسلمانوں کو کن کن پریشانیوں میں نہیں جھونکا گیا ہے. گاؤں کا معاملہ سامنے آپ کے آیا. آج قانون وہی ہے. لوگوں نے کہا ہم رام راج لائیں گے, اس کے تعلق سے 1919 میں بحث ہوئی. گو کشی کا معاملہ سامنے آیا. گاندھی جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہندوستان سے چلے جائیں, ہجرت کر جائیں, ان کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا تھا ہجرت کا فتویٰ دینے والے تم کون ہو؟ ہندوستان کی سرزمین پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے. بھارت کی سرزمین کو بھارت ہم لوگوں نے بنایا ہے. سونے کا چڑیا ہم لوگوں نے اس کو بنایا ہے. بھارت جب تمہارے قبضہ میں تھا تو تمہاری تاریخیں ہم دکھا دیں. تم سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی, کنیاؤں کی آبرو لوٹی جا رہی تھی, ان کو مارا جا رہا تھا, دیوستھانوں پر ان کی بھیٹ چڑھائی جا رہی تھی. بھارت کی سرزمین پر عورت اور مرد کو دوش بدوش جینے کا حق مذہبی اسلام کے قانون نے دیا ہے. ہندوستان کو سونے کا چڑیا بنانے والے ہم ہیں. بھارت کی سرزمین سے مسلمان ہجرت کر کے نہیں جائے گا, یہی پیدا ہوا ہے, یہی مرے گا. اس ملک کی حفاظت کرے گا, اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا. اللہ یا رسول اللہ. یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی جماعت رضائے مصطفیٰ ہے. اعلیٰ حضرت پر الزام دیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سب کو کافر بنا ڈالا ہے. آؤ ذرا دیکھو, اسلام اور کفر کا معاملہ سامنے رکھو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ارشاد فرماتے ہیں نکلو منافقین, ورنہ ایک ایک کا نام لے کر میں بھگاؤں گا. سب چپ ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اب نام لینا شروع کیا. اے فلاں اٹھ, نکل, فخرج فإنک منافق, نکل تو منافق ہے. اے فلاں تو نکل, تو نکل, تو نکل. ایک ایک کا نام لے لے کر کے سرکار نکالنا شروع کرتے ہیں. مفسرین نے شمار کیا ہے 300 مرد 175 عورتیں مسجد نبوی سے نکالی گئیں. 550 لوگ نکال دیے گئے. 550 مسجد نبوی میں گئے تھے. یہ کس لیے گئے تھے؟ نماز پڑھنے کے لیے ظاہری طور پر نا, روزہ بھی رکھتے تھے ظاہری طور پر, قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے, مسلمانوں کے بغل میں بیٹھتے بھی تھے, مسلمانوں کا نام بھی ان کا تھا, اور سرکار کی مسجد میں گئے تھے, سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے گئے تھے. 550 لوگوں کی جماعت نکالی گئی, سب بھگا دیے گئے تاکہ قوم دیکھ لے کہ ایسے لوگ بھی جماعت میں ہوا کریں گے. یہ لوگ منافق ہیں, زبان سے کچھ کہتے ہیں, دل میں کچھ رہتے ہیں. اگر ایسی جماعت ملے تو یہ ایمان والے نہیں رہیں گے, یہ بے ایمان رہیں گے. ان کو قرآن نے اپنی زبان میں منافق کہا ہے. یہ منافقین کی جماعت ہے. جب سرکار نے منافق فرما دیا تو اب ایماندار رہ جائیں گے؟ بہت بے حیا قوم ہے یہ, اتنی بڑی بے حیا ہے کہ یہ سب چلے گئے مسجد بنانے لگے بےہودے. اب مسجد بنا کر تیار کر دیا. گئے پھر سرکار کے پاس, کہا اچھا آپ نے اپنی مسجد میں تو ہم کو نماز نہیں پڑھنے دیا ہے, ہم لوگوں نے مسجد بنائی ہے, چلیے آپ بھی اس میں پڑھ لیجئے. تو رب تعالیٰ نے حکم دیا, محبوب یہ مسجد عبادت کے لیے نہیں بنائے ہیں, فتنہ کے لیے بنائے ہیں. میرے سرکار نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا تم ایک اور لے لو. 2 صحابیوں کو حکم دیا, کہا جاؤ پھونکو, جاؤ جلاؤ. جلا دیا گیا. اس کا نام مسجد زرار ہے, جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. مسجد زرار کو پھکوایا اللہ کے رسول نے مدینہ طیبہ میں, جس جگہ پر ان منافقوں نے مسجد بنائی تھی سرکار کے خلاف, اور سرکار نے پھکوا دیا تھا, ٹھیک اسی جگہ پر سعودی عربیہ نے مسجد بنائی ہے, اور بنانے کے بعد اس کا نام مسجد نور رکھا ہے. یہیں سے اس کے بے ایمان اور ایماندار ہونے کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے کہ اگر یہ بے ایمان حکومت نہ ہوتی تو نبی نے جس جگہ پر جلوا دی مسجد بنانے سے وہ جگہ چھوڑ دی جاتی کہ جب میرے آقا نے اس جگہ پر جلوا دیا مسجد بنانے سے تو اس جگہ پر ہم مسجد نہیں بنائیں گے, نہیں بنائیں گے. یہ جگہ رسول اللہ کو پسند نہیں ہے, اور جب رسول کو پسند نہیں ہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے. مگر اس ظالم حکومت نے مسجد بنا کر کے اس کا نام مسجد نور رکھا. کتنی تاریخیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. نہ کہیے, آپ لوگ کافر کہہ ڈالتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو. ایسے بغیر عشق مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کو قرآن نے کافر کہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے ہیں.
اللہ کے رسول نے کافر کہا ہے، ہم وہی دوہرا رہے ہیں۔ قرآن نے کافر کہا ہے، ہم وہی دوہرا رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کو اور کس نے قتل کیا؟ کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا جائز ہے؟ بھائی مفتی صاحب سے فتویٰ آپ لیجئے کہ کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا جائز ہے، تو مفتی صاحب فوراً فتوے کا رخ بدل دیں گے۔ کیسا کلمہ پڑھنے والا؟ اگر آپ اس طرح سے مسئلہ پوچھیں گے صحیح العقیدہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا قتل کرنا جائز ہے تو قلم چل جائے گا، نہیں۔ اور آپ یوں ہی پوچھ لیں گے کلمہ پڑھنے والے کا قتل جائز ہے بلا وجہ یا وجہان، تو مفتی صاحب کا قلم دوسری طرح چلے گا، یہ پھر پوچھنا شروع کر دیں گے آپ سے کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے، کس صورت سے قتل کے لیے پوچھ رہے ہو، قصاص کا معاملہ ہے کہ ظلم کا معاملہ ہے کہ کیسا معاملہ ہے؟ لیکن میں آپ سے مطلق سوال کر رہا ہوں ان کی زبان میں، کلمہ پڑھنے والے کا قتل جائز ہے؟ آپ کہو گے نہیں، پھر کربلا کے میدان میں معاملہ کیوں ہوا بھائی؟ حضرت امام حسین نے کیوں کلمہ پڑھنے والوں کو مارا؟ حضرت امام حسین نے کیوں کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف تلوار اٹھائی؟ سنو، وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، بد عمل تھے، بد عملی کی بنیاد پر ایک ناجائز قانون کو تقویت دے رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اٹھی کہ اب چاہے سر رہے نہ رہے، بد عمل لوگ بد عملی کی بنیاد پر کسی بد عمل کو تقویت دے مسلمانوں کا کہ وہ امیر ہو جائے، میں اس کو منظور نہیں کرتا ہوں۔ بد عملوں کے خلاف امام علی مقام کی تلوار چلتی رہی، اور بد عقیدوں کے خلاف امام علی مقام کے باپ حضرت علی کی تلوار چلتی رہی۔ خارجیوں کو حضرت علی نے مارا ہے اور بد عمل یزیدیوں کو امام حسین نے مارا ہے، اور دونوں نے بتا دیا ہے کہ مومن صالح کی صلح نہ بد عمل سے ہو سکتی ہے نہ بد عقیدہ سے ہو سکتی ہے۔ اگر وہ علی کا جوہر دکھانا چاہتا ہے تو اسے خارجیوں کی طرح سے تلوار اٹھانی پڑے گی کہ جیسے خارجیوں کو علی نے مارا تھا، ایسے تمہیں اسلام کے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ اور حسینی ہونے کا دم بھرتا ہے، عملی دنیا میں آنے کے بعد امام حسین کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اعلی حضرت نے کتنا اہم کام انجام دیا ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کیوں تشکیل دی گئی تھی؟ یہ لوگ تو سیاسی بنیاد پر لیڈر بن رہے تھے، کانگریس پارٹی بنا رہے تھے، فلاں پارٹی بنا رہے تھے، فلاں پارٹی بنا رہے تھے، سب ایک ہو جاؤ، انگریزوں کو بھگاؤ، چاہے اسلام کا سودا کرنا پڑے، چاہے ایمان کا سودا کرنا پڑے، چاہے یہ نعرہ لگانا پڑے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں ہیں بھائی بھائی، چاہے جیسا نعرہ لگانا پڑے، چاہے مسجد میں ان کو لا کر کے نعرہ لگوانا پڑے، چاہے مندر میں خود جا کر کے نعرہ لگانا پڑے۔ یہ وطن کی حفاظت کر رہے تھے، امام احمد رضا قوم کی حفاظت کر رہے تھے، امام احمد رضا مذہب اسلام پر عمل کرنے والے مومنین کی حفاظت کر رہے تھے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے دلی کا لال قلعہ حاصل ہو جائے، بلکہ جماعت رضائے مصطفیٰ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نظام الدین محبوب الہی کی چوکھٹ پر تمہارا سر سلامت رہے، اس لیے ہم یہ جماعت بنا رہے ہیں۔ ان کے جماعت بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دلی کے لال قلعہ پر ہمارے اقتدار کا جھنڈا لہرائے، اور امام احمد رضا خان جو جماعت بنا رہے تھے کہ مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے۔ ایمان و عقیدہ محفوظ ہے تو ملک محفوظ رہے گا، وطن محفوظ رہے گا، گھر محفوظ رہے گا، اور ایمان و عقیدہ سلامت رہی ہے تو ملک کی سلامتی سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امام احمد رضا کی فکر یہ تھی، اس نوعیت پر اس جماعت کی تاریخ مرتب کی گئی تھی، اور ضرورت ہے ہندوستان میں اگر آبرومندانہ جیون بتانا چاہتے ہو تو اعلی حضرت عظیم البرکت کے مشن کو اپنانا پڑے گا۔ میں عرض کر رہا تھا، میری آخری بات سن لو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قریبانہ حال، میرے سرکار پل صراط کے کنارے رب سلم کی دعا مانگ رہے ہیں، امتی جنت میں جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، سرکار کا تو اتنا کرم ہوگا، اتنا کرم ہوگا، میرے آقا ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک پاپیوں کو خاطیوں کو بخشوائیں گے، نکالیں گے، اللہ کے رسول کرم فرمائیں گے۔ جب سرکار کا یہ کرم دیکھیں گے تو کچھ پرہیزگار بول پڑیں گے، اے فلاں گناہگار ذرا سن تو، تھوڑا سا گناہ ہم کو دے دے، ہماری نیکی لے لے۔ وہ چونک پڑے گا، ارے آپ ہم سے گناہ مانگ رہے ہیں، اپنی نیکی دے رہے ہیں، ابھی تو کوئی کسی سے منہ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آپ اپنی نیکی ہم کو دے کر ہمارا گناہ مانگ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، تم تھوڑا سا گناہ مجھے دے دو، میری نیکی لے لو۔ آخر ایسا کیوں؟ تو وہ پرہیزگار بول پڑے گا، میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، میرے سرکار گنہگاروں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، تھوڑا سا گناہ مجھے بھی دے دے تاکہ سرکار کے وسیلے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق
شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کی بخشش کرائیں گے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایک ایک امتیوں کو۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بڑی فکر تھی اپنی امت کے بارے میں، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوباً قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔ تو آقا فرماتے ہیں اب میری فکر دور ہو گئی، میں جب تک اپنے ایک ایک امتی کو قیامت کے میدان میں بخشوا نہیں لوں گا تب تک راضی نہیں ہوں گا۔ یہاں راضی ہونے سے یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کہ اللہ کے حبیب اپنے رب سے ناراض ہے، نہیں نہیں، بلکہ راضی ہونے کا مطلب خوشی کا دوبالا ہونا، خوشی کا بہت زیادہ ہو جانا۔ آقا فرماتے ہیں جب تک میری خوشی دوبالا نہیں ہوگی، جب تک میں اپنے ایک ایک امتیوں کی بخشش نہیں کرا لوں گا، اور رب فرماتا ہے محبوب تمہیں میں خوش کر دوں گا۔ آقا عرض کرتے ہیں جب تک اپنے ایک ایک امتیوں کو نہیں بخشوا لوں گا مولا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سارے جنتیوں کو جنت میں بھیج دوں گا، شفاعت کر کر کے سب کو جنت میں بھیج دوں گا، تو میرا رب مجھے پکارے گا حتی ینادینی ربی یا ردیتا یا محمد، میرا رب پکارے گا اے محمد کیا تم اب راضی ہو گئے ہو؟ تو میں عرض کروں گا فاقول ایو ربی ردیتو، تو میں عرض کروں گا ہاں ہاں میرے پروردگار اب میں راضی ہو گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ میرے سرکار ایک ایک کو بخشوائیں گے، ایک ایک کو جہنم سے نکال کر بخشوائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ بھی قیامت کے میدان میں ہوں گے جو بلا توبہ مرے ہوں گے دنیا سے، اور بغیر توبہ کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، وہ اپنے گناہ کے مطابق سزا پائیں گے۔ رب کی مشیت یہ ہوگی کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ مسلمانوں خطائیں ہو جائیں تو توبہ کر لو، شام کو توبہ کرو، صبح میں توبہ کرو، جب جب نماز پڑھو توبہ کرو، اپنے بستر پر لیٹو تب توبہ کرو، سو کر کے اٹھو تب توبہ کر لیا کرو، خطاؤں سے معافی مانگتے رہو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا توبہ کچھ لوگ مر جائیں گے اور ان کے گناہوں کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی، رب کی مشیت ہوگی جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ 1000 برس تک یا اللہ کہتے رہیں گے، دوسرا 1000 برس لگے گا یا رحمان کہیں گے، تیسرا 1000 برس لگے گا یا رحیم کہیں گے، چوتھا 1000 برس لگے گا یا حنان کہیں گے، پانچواں 1000 برس لگے گا یا منان کہیں گے، چھٹا 1000 برس لگے گا یا قیوم کہیں گے، ساتواں 1000 برس لگے گا کہ ایٹومیٹک پکار اٹھیں گے واہ محمدہ یا رسول اللہ اب ہمیں جہنم سے نکالو، یا حبیب اللہ اب ہمیں جہنم سے نکالو، اے میرے سرکار اب ہمیں جہنم سے نکالو۔ جب نبی کا نام جہنم میں لینا شروع کر دیں گے تو اللہ کی رحمت مچل جائے گی۔ رب تعالیٰ حضرت جبریل سے فرمائے گا جبریل جاؤ دیکھو جہنم کا معائنہ کرو، امت محمدیہ کے وہ افراد جو اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں ڈال دیے گئے ان کا حال کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار تو اپنے بندوں کا حال زیادہ جاننے والا ہے۔ رب فرمائے گا جبریل جاؤ تو دیکھو۔ اب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئیں گے اور جہنم کے دروازہ پر پہنچیں گے۔ جہنم کے دروازہ پر مالک فرشتہ کی ڈیوٹی ہے، مالک دیکھیں گے کہ جبریل امین آ رہے ہیں، مالک استقبال کریں گے، جبریل امین کو سلام کریں گے، مالک پوچھیں گے کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبریل امین ارشاد فرمائیں گے مالک یہ بتاؤ امت محمدیہ کے جو افراد اپنے گناہوں سے بلا توبہ کیے ہوئے مرے تھے اور رب کی مشیت ہوئی کہ انہیں سزا دی جائے، جہنم میں ڈال دیے گئے تھے، ان کا حال کیا ہے؟ تو مالک کہیں گے کیا اللہ نے بھیجا ہے؟ حضرت جبریل عرض فرمائیں گے ہاں۔ تب مالک کہیں گے ان کا بڑا برا حال ہے، وہ چل رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں۔ حضرت جبریل کہیں گے ذرا جہنم کا دروازہ کھولو۔ تو جب مالک جہنم کا دروازہ کھولتے تھے جہنم بھڑکانے کے لیے تو مالک کی شکل ڈراؤنی ہے، دیکھ کر کے جہنمی بھاگتے تھے، لیکن آج جب مالک جہنم کا دروازہ کھولیں گے تو ان کے ساتھ حضرت جبریل امین ہے۔ حضرت جبریل امین کی شکل بڑی اچھی ہے، جیسے جہنمی دیکھیں گے جو جنتی ہونے والے رہیں گے وہ پکار اٹھیں گے آہ اتنی اچھی صورت والا یہ کون آ گیا؟ تو مالک کہیں گے تم گھبراؤ نہیں، یہ جبریل امین ہیں جو محمد علیہ السلام پر وحی لے کر کے جاتے تھے، اتنا سننا ہوگا سب پکار اٹھیں گے واہ محمدہ اغثنی یا رسول اللہ، اے حضرت جبریل ہمارے آقا سے ہمارا سلام کہہ دو، ہمارے سرکار سے کہہ دو ہمیں بھول گئے، ہمارے سرکار سے کہہ دو اب ہمیں نکال لے جہنم سے، یا رسول اللہ دہائی ہے دہائی۔ سب سرکار کو پکارنے لگیں گے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام واپس آئیں گے رب کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جبریل امت محمدیہ کا حال کیا ہے؟ عرض کریں گے پروردگار تو اپنے بندوں کا حال زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا جبریل کیا دیکھا تو نے؟ عرض کریں گے اے پروردگار تیرے بندے بڑے عذاب میں مبتلا ہیں، تیرے محبوب کو پکار رہے ہیں، ان کو سلام کہا ہے۔ تب تک رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جبریل جاؤ میرے محبوب سے بتاؤ۔ اب حضرت جبریل جنت میں تشریف لائیں گے، جنت میں ایک موتی کے محل میں ایک نورانی تخت پر میرے آقا جلوہ افروز ہوں گے، تمام انبیاء مرسلین
मुरसलीन सरकार के रूबरू तशरीफ फरमा होंगे। हजरत जिब्रील पहुंचेंगे और रोने लगेंगे और अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह के हुक्म से जहन्नम का मुआयना किया है। आपकी उम्मत जो अपने गुनाहों के सबब बिला तौबा मरी थी और जहन्नम में डाल दी गई है, वो आपको पुकार रहे हैं। इतना सुनना होगा। मेरे सरकार फरमाएंगे लब्बैक या उम्मती लब्बैक, ए मेरी उम्मत में हाजिर हूँ हाजिर हूँ। उसके बाद मेरे सरकार अपना सर सजदा में रख देंगे और रोने लगेंगे। नबी का रोना होगा। इसी तरफ आला हजरत अजीमुल बरकत इशारा फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देगा रब ताला, महबूब अपने सर को उठाओ, जाओ जिसे तुम चाहो जहन्नम से निकाल लो। अल्लाह अल्लाह अब मेरे सरकार तशरीफ लाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जहन्नम के करीब तशरीफ लाएंगे तो मालिक देखेंगे, वो देखो बशीर नज़ीर आ रहे हैं, वो देखो तहा यासीन आ रहे हैं, वो देखो सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं, वो देखो नबी कौनैन आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार तशरीफ फरमा होंगे। मालिक इस्तकबाल करेंगे और सलाम अर्ज करेंगे। आका फरमाएंगे मालिक मेरी उम्मत का हाल क्या है? अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह बड़ा बुरा हाल है, वो अज़ाब इलाही में मुब्तला है। आका इरशाद फरमाएंगे मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलो। अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह रब का हुक्म है। आका फरमाएंगे हाँ। जैसे मालिक जहन्नम का दरवाजा खोलेंगे और सबकी नजर सरकार पर पड़ेगी तो आला हजरत की जबान में सुनो, गर्चे हैं बेहद कसूर तुम हो आफू गफूर, और बख्श दो जुर्म खता तुम पे करो दुरूद, बख्श दो जुर्म खता तुम पे करो दुरूद। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके दिल में राई के जर्रा बराबर भी ईमान होगा निकाल लेंगे जहन्नम से, और मेरे सरकार लाएंगे, नहर हयात में गुस्ल दिया जाएगा, सबके जिस्म चमकने लगेंगे, मगर फिर भी उनकी पेशानी पर लिखा रहेगा हम कौमे जहन्नमी थे। ये मेरे सरकार की आखिरी शफात होगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करेंगे सब या रसूल अल्लाह, हम लोगों की पेशानी पर अब भी लिखा है हम कौमे जहन्नमी थे। तो जो लोग पहले से जन्नत में हैं वो सब देख देख करके हम लोगों का चर्चा कर रहे हैं कि ये सब लोग जहन्नम से निकल निकल कर आए हैं। मेरे आका आप दुआ फरमा दे। मेरे सरकार दुआ फरमाएंगे, वो तहरीर भी खत्म हो जाएगी और सबकी पेशानियां चमकने लगेंगी 14वीं रात के चांद की तरह से। अल्लाह अल्लाह ये कैफियत होगी। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं ए मर्द मोमिन, तू ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहा है कि आज अगर तुम मुल्क का गद्दार बन जा तो तुझे देशद्रोही करार दे दिया जाता है। अगर बेटा बाप की नाफरमानी करे तो जायदाद से आग कर दिया जाता है। अगर उस्ताद की नाफरमानी शागिर्द करे तो शागिर्दी से निकाल दिया जाता है। अगर पीर की नाफरमानी मुरीद करे तो मुरीदी से निकाल दिया जाता है। हर मुजरिम को जुर्म की सजा दी जाती है। मगर तू ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहा है कि जुर्म कर रहा है और माफी मांग करके अपने आका की बारगाह में पनाह ले रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये कितना बड़ा करम है कि सरकार के दामने करम में पनाह मांग तो पनाह अता फरमा रहे हैं। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ तुम पे करो दुरूद, और बेहुनरो बेतमीज किसके हुए हैं अजीज। ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहे हो, बेहुनरो बेतमीज किसके हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सेवा तुम पे करो दुरूद, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए चुनीनो चोना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जिंदाबाद, जश्न इमाम अहमद रजा पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।